اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ غسل کا صحیح طریقہ کون سا ہے، غسل کا سنت طریقہ کون سا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کی بات، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ غسل کا صحیح طریقہ کون سا ہے، غسل کا سنت طریقہ کون سا ہے، کیسے غسل سنت طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ہم غسل کریں گے تو کیا ہمارا وضو ہو جائے گا، یا غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح کے ایک دو مسائل جو اہم ہیں نا، وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے غسل کون سا کرنا ہے۔ کیا آپ نے ہم بستری کی اور آپ نے غسل جنابت کرنا ہے؟ تو اگر آپ نے غسل جنابت کرنا ہے تو آپ جب غسل خانے میں داخل ہوگے تو آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی، اپنے دل سے نیت کرنی کہ میں پاکی کے لیے غسل کر رہا ہوں، نیت دل میں کرنی ہے۔ تو جب آپ یہ نہیں کیا، اگر آپ داخل ہو جائیں اندر اور کپڑے اپنے اتار لیں، اپنا سطر جو ہے وہ ننگا کر دیں، اور وہ آپ اپنی زبان سے بعد میں الفاظ جو ہے وہ ادا کر رہے ہوں اور آپ کہہ رہے ہوں کہ میں نیت کر رہا ہوں غسل کی، نہیں، دل سے نیت کرنی۔ جب آپ غسل خانے میں داخل ہو جاتے ہیں، اپنا سطر ننگا کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد بولنا نہیں چاہیے، ورنہ گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے غسل جنابت کرنا ہے تو آپ نے پاکی کی نیت کرنی ہے، اور اگر آپ نے ویسے غسل سنت کے لیے کرنا ہے، یا آپ جمعے کے دن کر رہے ہیں یا عید کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے دل میں وہ اس کی نیت کرنی ہے کہ میں جمعے کی سنت ادا کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں یا پھر عید کے لیے غسل کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ دل میں تہیہ کرنا ہے۔ اچھا، تو اب آپ غسل خانے میں داخل ہو گئے، اپنا سطر ننگا کر لیا۔ اگر آپ غسل جنابت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد آپ استنجا کریں۔ استنجا کرنے کے بعد آپ اپنے اس جگہ کو دھوئیں جہاں پر گندگی لگی ہو، اس کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ اس کو دور کرنے کے بعد آپ مکمل وضو کریں۔ وضو کریں، سب سے پہلے وضو کریں۔ وضو کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی پہلے دائیں سائڈ پر پانی بہائیں 3 دفعہ، پھر بائیں سائڈ پر۔ اگر آپ دونوں طرف 3 دفعہ پانی بہاتے تو تقریباً یہ آپ کا جو پورا دھڑ ہے نا، یہ دھل جائے گا۔ اچھا، جب وہ دھل جائے گا تو تیسرے نمبر پر آپ نے اپنے سر سے پانی بہانا ہے، جو سینٹر والا حصہ رہ گیا وہ تر ہو جائے تاکہ پانی سے۔ علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ آپ کا پورا جسم تر ہو جائے۔ تو یہ سنت کا طریقہ ہے کہ پہلے وضو کریں، پھر دائیں سائڈ پر 3 دفعہ پانی بہائیں، بائیں سائڈ پر بہائیں، اور پھر سینٹر میں پانی بہائیں اپنے سر کے اوپر، اور آپ کا غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ فرماتے ہیں کہ اگر ہم وضو نہ کریں، غسل سے پہلے وضو نہ کریں تو کیا ہمارا غسل ہو جائے گا؟ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 دفعہ آپ نے غرارہ کرنا ہے، منہ میں پانی ڈالنا ہے، حلق تک پانی آنا چاہیے، اور 3 دفعہ آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اگر 3 دفعہ کی بجائے ایک دفعہ بھی ڈالیں تو پھر بھی یہ غسل ہو جائے گا۔ پھر آپ اپنے پورے بدن کے اوپر پانی بہائیں اور اپنے بدن کو جو ہے نا، اپنے جسم کو پانی سے تر کریں، اور ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے۔ سنت کا طریقہ وہ ہے، پہلے جو میں نے آپ کو بتا دیا، عرض کر دیا ہے کہ جس سے پہلے آپ وضو کریں گے وہ غسل سنت کے مطابق ہے، سنت کا طریقہ۔ اور یہ جو اگر آپ وضو نہیں کرتے تو یہ آپ کا اس سے غسل ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو بھی آپ کا آٹومیٹک ہو جائے گا۔ تو یہ سنت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ سنت کا طریقہ وہی ہے کہ اگر سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، استنجا کریں، اور اس کے بعد نماز والا جیسے ہم وضو کرتے وہ وضو کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے جسم کے اوپر پانی بہائیں اور آپ کا غسل ہو جائے گا۔ سنت نبوی کے مطابق آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہٹ کر جو ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے، یہ جو آپ کلی کریں، غرارہ کریں اور ناک میں پانی ڈالیں اور اپنے پورے جسم پر پانی بہا دیں، تو اس سے آپ کو غسل بھی ہو جائے گا، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اس غسل کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک دو اہم مسئلے تھے جو میں نے آپ کو سمجھا دیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیجئے گا، مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا،
اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، شک ہے، یا کسی کو کوئی دشواری پیش آتی ہے یہ غسل میں، وضو میں یا سنت طریقے سے غسل کرنے میں، تو اس کو بھی علم ہو جائے، اس کو بھی پتہ چل جائے کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے اور ہم کس طرح سے غسل کرتے ہیں، اور غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، اصل طریقہ کیا ہے، تو ان کو علم ہو جائے، ان کو نالج پہنچ جائے۔ اور یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت ہی جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔